ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کون سے نمبر 154 کے ضربی ٹکڑے ہیں؟ یہاں ہمارے پاس یہ 5 نمبر موجود ہیں، 3، 5، 6، 9 اور 14۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان سب کو چیک کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ان سب کو ایک ایک کر کے اگر ہم تقسیم کریں گے، اور مطلب 154 کو 3 سے تقسیم کریں، پھر 154 کو 5 سے تقسیم کریں، پھر اسے 6 سے تقسیم کریں، یہ کہانی تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ 5 دفعہ تقسیم کر کے دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ جگاڑ لگا لیں۔ تو جگاڑ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، کچھ ان نمبروں کی خصوصیات ہے جس کے ذریعے ہم فوراً پتہ لگا لیں گے کہ 154 کے یہ ضربی ٹکڑے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے باری نمبر 3 کی۔ نمبر 3 کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاروں میں جتنے بھی نمبر ہیں، بڑے سے بڑا نمبر لے آئیں آپ، جتنا بھی بڑا نمبر لے آئیں، اس کے سارے ہندسوں میں موجود نمبروں کو اگر ہم آپس میں جمع کریں گے تو وہ 3 کا حاصل ضرب ہی دے گا، یعنی کہ ایسا نمبر دے گا جو 3 کے پاروں میں آتا ہو۔ بھائی مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے نمبر 57، یعنی کہ 57۔ تو 57 کو اگر ہمیں دیکھنا ہو تو اس کے بھائی 2 ہندسے ہیں، ایک پہ 7 لکھا ہوا ہے، ایک پہ 5 لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ 5 اور 7 کو جمع کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا جواب آ جائے گا 12، اور 12 جو ہے وہ 3 کے پاروں میں آتا ہے، اس کا مطلب کہ 57 3 کے پاروں میں ضرور آئے گا، اور 3 57 کا ضربی ٹکڑا ہے۔ یہی کام ہم اس 154 کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس یہ 154 لکھا ہوا ہے، تو اس 154 میں ہم یہ 1، 5 اور 4 یہ 3 نمبر آ رہے ہیں اس کے ہندسوں میں، تو ان کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں۔ 1 اور 5 جمع ہو کے 6 بنتے ہیں، 6 میں 4 جمع کرے تو 10 آتا ہے، اور 10 3 کے پاروں میں نہیں آتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ 3 154 کا ضربی ٹکڑا نہیں ہے۔ اگلی باری آتی ہے نمبر 5 کی۔ نمبر 5 کی کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 5 کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو، اس کے آخری ہندسے میں اگر 5 لکھا ہوا ہے یا 0 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی وحدت کی قطار میں اگر 5 ہوگا اور یا پھر 0 ہوگا، ایسی صورت میں ہی وہ 5 اس کا ضربی ٹکڑا ہوگا۔ اور یہی 5 کی خصوصیت ہے، 5 کے پاروں میں جتنے بھی نمبر ہیں اس میں آخری ہندسے میں یا تو 5 ہوتا ہے یا 0 ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ 5 اس کا ضربی ٹکڑا نہیں ہوا۔ تو ہم نے 5 نمبر بھی دیکھ لیا کہ 5 اس کا ضربی ٹکڑا نہیں ہے۔ اگلی باری آتی ہے نمبر 6 کی۔ نمبر 6 کی کیا خصوصیت ہے؟ بھئی 6 کی بڑی سمپل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 6 میں 3 جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 3 کو 2 سے ضرب کریں تو جواب آتا ہے 6، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر 3 6 کا ضربی ٹکڑا ہے تو 6 کے پاروں میں جتنے بھی نمبر آئیں گے ان سب کا ضربی ٹکڑا 3 ہوگا۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ 6 3 ہی سے تو بن رہا ہے، 3 2 سے ضرب ہو کے ہی تو 6 بنا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نمبر جس میں 3 نہ جاتا ہو، مطلب وہ نمبر جو 3 کے پاروں میں نہیں آتا، تو وہ نمبر 6 کے پاروں میں کیسے آئے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا 6 154 کا ضربی ٹکڑا نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ہم یہ نشان لگا دیں گے۔ اب آتی ہے باری نمبر 9 کی۔ اب 9 میں بھی یہی کام دیکھیں گے ہم۔ ہمیں پتہ ہے کہ 3 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں تو آتا ہے 9، تو اس کا مطلب 3 9 کا ضربی ٹکڑا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ 9 کے پاروں میں جتنے بھی نمبر ہیں ان سب کا ضربی ٹکڑا 3 ہوگا، اور اس کا آخری مطلب یہ ہوا کہ وہ نمبر جس کا ضربی ٹکڑا 3 نہ ہو تو اس کا ضربی ٹکڑا 9 ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ادھر بھی 154 کا ضربی ٹکڑا 3 نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہم نے 6 پہ اصول اپنایا وہی اصول 9 پہ بھی اپنائیں گے، اور 9 بھی اس کا ضربی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ کمال یار، ہمیں کوئی ضربی ٹکڑے ہی نہیں مل رہے۔ اب آخری باری آ گئی نمبر 14 کی۔ بھئی 14 نمبر کے لیے میرے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے، میں کوئی ترکیب نہیں بتا سکتا، نہ مجھے معلوم ہے۔
تو اس کے لیے ہم وہی کریں گے جو ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم تقسیم کریں گے. تو لمبی تقسیم کا نشان لگا دیتے ہیں، اندر لکھ دیتے ہیں 154، باہر لکھ دیتے ہیں 14. بھائی 14 جو ہے وہ ایک میں تو جا نہیں سکتا، تو 15 کو دیکھیں گے. 15 میں 14 ایک مرتبہ جا سکتا ہے، تو یہاں نیچے 14 آ جائے گا. یہ 15 سے گھٹایا جائے گا، ہمارے پاس بقایا آ جائے گا 1. پھر یہ 4 اٹھ کے نیچے آ جائے گا، اور 14 جو ہے وہ 14 میں ایک مرتبہ جاتا ہے، تو وہ ایک ہم پھر سے لکھ دیں گے، اور یہاں 14 آ جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی بقایا نہیں بچے گا. اس کا مطلب مبارک ہو بھائی، ہمیں مل گیا، ہمیں بھائی مل گیا. 14 جو ہے وہ ہے ضربی ٹکڑا کس کا؟ 154 کا. باقی سارے نمبر نہیں تھے، صرف 114 جو 114 کہہ رہا ہوں، صرف 14 جو ہے وہ 154 کا ضربی ٹکڑا مل گیا ہمیں. تو اس خوشی میں کہتا ہوں ایک اور سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ضربی ٹکڑے کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ ہوتے ہیں فیکٹرز، انگریزی میں اس کو فیکٹر کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی بھی نمبر 154 کا فیکٹر نہیں تھا، اور 14 صرف جو ہے وہ اس کا فیکٹر تھا، یعنی کہ ضربی ٹکڑا. تو اس خوشی میں میرے خیال سے ہم ایک اور سوال کر لیتے ہیں. یہ آ گیا ہمارے سامنے سوال، جہاں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کون سے نمبر 14 کے حاصل ضرب ہیں. اب یہ حاصل ضرب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم انگریزی میں ملٹیپل کہتے ہیں. یہ وہ نمبر ہیں جو 14 کے پاروں میں آئیں گے، جو بھی نمبر 14 کے پاروں میں آئیں گے وہ اس کے حاصل ضرب ہیں. تو اگر ہم 14 کا پارا اپنے سامنے لکھ لیں تو 14 کے آگے آتا ہے، مطلب 14 سے شروع ہوتا ہے، 14 بائی 1 14 ہوتا ہے. پھر اس میں 14 جمع کریں گے تو 4 سے 4 جمع ہو کے 8 ہو جائے گا، اور یہاں 1 سے 1 جمع ہو کے 2 ہو جائے گا، تو یہ آ جائے گا 28. 28 سے 14 جمع کرتے ہیں تو اگلا نمبر آتا ہے ہمارے پاس 42. پھر 42 میں 14 جمع کریں گے تو 56 آ جائے گا. 56 میں 14 جمع کریں گے تو 70 آ جائے گا، اور 70 میں جمع کریں گے تو 84، اور 84 میں 14 جمع کریں گے تو 98. صحیح ہے بھائی. تو یہ ہمارے پاس 14 کا پارا ایک حد تک آ گیا، آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن ہم نے یہاں سیدھا سیدھا دیکھنا ہے ان نمبروں میں کہ ان میں سے کون سا 14 کا حاصل ضرب ہے. بھائی کیا 69 اس پاروں میں کسی نمبر میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، تو یہ کٹ جائے گا بھائی، اس کو ہم کاٹ دیں گے، یہ نہیں ہے. اگلا نمبر ہے 70. بھائی 70 جو ہے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، 14 کے پاروں میں ہے، اس کا مطلب یہ 14 کا حاصل ضرب ہوا. پھر آ رہا ہے 75. 75 یہاں کہیں بھی نہیں ہے، تو 75 بھی نہیں ہوگا. 80 بھی یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر بھی ہم نشان لگا دیتے ہیں کہ بھائی معذرت آپ نہیں ہیں اس کے حاصل ضرب. اور آخر میں لکھا ہوا ہے 85. یہ ایک نمبر سے رہ گیا بیچارہ، یہاں 84 لکھا ہوا تھا، 85 نہیں تھا، تو اس لحاظ سے یہ بھی اس کا حاصل ضرب نہ ہوا. تو یہ ایک تھوڑا سا سمپل طریقہ ہے، آپ کو صرف پارے پتہ ہوں تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا نمبر کس کا حاصل ضرب ہے یا نہیں ہے.